سے ہمارے فاقہ دور ہو جائے، جس سے ہمارے گھر کے اندر جو رزق کی تنگی چل رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ علماء کا بیان یہ ہے کہ والد کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر علی کے نام کی مجلس رکھ، علی کا ذکر اپنے گھر کے اندر کروا، اگر تو یہ ذکر کروائے گا تو تیرے گھر کے اندر جو رزق کی تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کہ مولا علی کا ذکر کرنے کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر رزق کی پابندی ہے یا تنگی ہے تو علی کا ذکر اس کو کھول دے گا۔ اب عزیزان محترم، روایت کہتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہی شخص یہ بات سننے کے بعد اپنے گھر جاتا ہے، جانے کے بعد ہر جمعرات، ہر شب جمعہ اپنے گھر کے اندر فرش ازا بچھاتا ہے، بچھانے کے بعد مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے چند ہی دنوں کے بعد وہ شخص اسی علی کے پاس دوبارہ جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے حضور آپ نے کہا تھا کہ اپنے گھر کو سجاؤ، سجانے کے بعد اہل بیت کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرو، شہداء معصومین کا ذکر کرو، اور اس کا واسطہ تم خدا کو دو، اس کا واسطہ تم خدا کو دو، جس کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر جو پابندی ہو چکی ہے، یعنی رزق میں برکت نہیں ہے، تمہارے گھر کے اندر جو غربت چل رہی ہے، یہ سب دور ہو جائے گی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب وہ شخص جاتا ہے، جانے کے بعد عالم کے پاس کہتا ہے آپ کے اس بتائے ہوئے وظیفے عمل پر میں نے عمل کیا، میں نے کیا دیکھا کہ جب سے میں نے اپنے گھر کے اندر علی کا ذکر کرنا شروع کیا، کوئی ایسا دن نہیں گیا جس دن میں پاکیزہ میں زندگی گزارا، کوئی ایسا دن نہیں گیا جس دن میں بغیر کھائے سویا۔ عزیزان محترم، ابھی تک وہ شخص کہہ رہا ہے میری زندگی فاقے میں گزر رہی ہے، کسی دن کھانا ملا نہیں ملا، لیکن جب سے ہم نے علی کا ذکر اپنے گھر کے اندر کرنا شروع کر دیا، کوئی ایسا روز نہیں آیا، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس دن ہم بغیر کھائے سوئے۔ صلوات محمد اپنے گھر کو سجائیے ذکر اہل بیت سے، اپنے گھر کو منظم کریے ذکر اہل بیت سے۔ عزیزان محترم، یہ علی کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ علی جو ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں علی، عزیزان محترم اس میں بڑا فلسفہ ہے، اس لیے کہ اگر اس نام کو لے کر انسان اگر کوئی مشکل کام بھی کرنا چاہے تو بھی حل ہو جائے گا، اس لیے اس نام ہی میں اتنی طاقت اللہ نے رکھ دی ہے۔ اب عزیزان محترم، علی کے بڑے فضائل ہیں کائنات، اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھیں، تاریخ اسلام اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہر موڑ پر مولا کائنات کے بڑے فضائل ملتے ہیں آپ کو۔ ہم نے کیا دیکھا، سلمان مولا کائنات کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا کچھ ایسی کرامت دکھائیے جس سے مجھے آپ کی کچھ فضیلت معلوم ہو جائے۔ ایک صلوات ہے کچھ ایک ایسی کرامت دکھائیے جس سے آپ کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ سلمان کو مولا علی کی معرفت تھی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، زندگی بیکار ہے انسان کی اگر سے معرفت اہل بیت نہ ہو۔ ایک انسان وہ ہے جو زندگی کو جی رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر معرفت اہل بیت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کی زندگی جینے کا۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس معرفت اہل بیت اختیار کرے۔ شہداء معصومین کا ایک اقوال ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں جس کو معرفت امام نہ ہو۔ یعنی ہر انسان پر واجب ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچان لے۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچان لے، اور وہ پہچانے کا کب، جانے کا کب، جب تک وہ فرش ازا سے دور ہے تو جانے کا کیسے؟ یعنی معرفت امام اگر انسان کو چاہیے تو در اہل بیت پر آنا پڑے گا۔ ایک انسان خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خدا کے گھر جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک انسان خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خدا کے گھر جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کی معرفت ہو جائے، خدا کی عظمت پتہ چل جائے۔ لاکھوں سلام ہو اہل بیت پر کہ یہاں پر آنے پر ہمیں خدا کی بھی معرفت ہوتی ہے اور اہل بیت کی بھی معرفت ہوتی ہے۔ یہاں پر صرف ہمیں
نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم اس در پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں آدم کی بھی معرفت ہو جاتی ہے، جب اس در پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نوح کی معرفت ہو جاتی ہے، جب اس در پہ ہم آتے ہیں تو یعقوب و یونس سب کی معرفت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ایک در ہے تمام انبیاء کی معرفت کراتا ہے۔ کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا در ہے جو لا کر ہمیں یہ دکھائے کہ ایک ایسا در ہے جہاں پر آؤ گے آدم کی معرفت مل جائے گی، نوح کی معرفت مل جائے گی، ایوب کی معرفت مل جائے گی؟ نہیں عزیزان محترم، اگر ہے کوئی در تو صرف فرش اعضا۔ اس لیے فرش اعضا واحد ایک ایسا درس گاہ ہے، ایسا کلاس ہے جہاں پر ہر درس ہم کو دے رہا ہے۔ اگر ماں کا درس چاہیے تو فرش اعضا ہمیں دے رہا، بہن کا درس چاہیے تو فرش اعضا دے رہا، بھائی کا درس چاہیے تو فرش اعضا دے رہا، یعنی کسی بھی چیز کا درس چاہیے انسان کو تو فرش اعضا پر آ جائے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسکول کے اندر ایک ٹیچر جو ہے وہ سبجیکٹ تو پڑھا دیتا ہے، لیکن ایک ٹیچر جو ہے یا ایک پڑھانے والا انسان وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ اگر بڑوں کے سامنے جائیے تو کس طریقے سے جائیے۔ وہ اگر آپ کو کوئی بتائے گا تو فرش اعضا بتائے گا۔ کون بتائے گا؟ سیرت المعصومین آپ کو بتائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور اپنے اندر ان کی سیرت کو اختیار کرو تاکہ اپنے گھر کو منظم بنا سکو۔ عزیزان محترم، سلمان کیا کہتا ہے؟ مولا سے مولا مجھے معرفت تو آپ کی ہے، لیکن ایسا کوئی معجزہ مجھے دکھائیے مولا جس سے آپ کی فضیلت اور بڑھ جائے۔ عزیزان محترم، مولا نے سلمان سے کہا سلمان تو اگر دیکھنا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے دکھاتا ہوں۔ مولا نے کہا سلمان اپنی آنکھوں کو بند کر۔ اب سلمان نے جب اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد مولا نے کہا سلمان تجھے ایک صحرا نظر آ رہا ہے، تجھے ایک جنگل نظر آ رہا ہے۔ سلمان نے کہا جی مولا۔ کہا جنگل کے اندر تجھے ایک درخت نظر آ رہا ہے؟ کہا جی مولا جنت کے اندر ایک درخت نظر آ رہا ہے۔ کہا اس درخت میں ایک دروازہ نظر آ رہا ہے؟ اس دروازے کو دیکھا، سب مولا فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ جو ہے وہ سونے کا نظر آ رہا ہے تجھے؟ اور جیسے ہی مولا نے کہا وہ دروازہ سونے کا ہے، سلمان کہتا ہے مولا میں سب دیکھ رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں کہ دروازے کے اوپر دیکھ چابی نظر آ رہی ہے تجھے؟ اب سلمان کہتا ہے مولا چابی نظر آ رہی۔ اب عظمت امیر المومنین سمجھیے کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد ہنسی مذاق کے طور پر نہ سنیں، اس لیے کہ یہ درس پر آئے ہیں یا اس درس پر گاہ آئے ہیں تو اس کا احترام کریں، باقی رکھیے، اس لیے اس کی بے ادبی کرنے والا انسان کبھی بھولا بھلا نہیں ہے۔ تو ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ خیر اب سلمان نے دروازے کو کھولا۔ مولا فرماتے ہیں کہ سلمان جب تو دروازے کو کھولے گا تو تو دیکھے گا ادھر سے 40 جگہ رستے جا رہے ہیں۔ سلمان نے کیا دیکھا کہ 40 طرف رستے جا رہے ہیں۔ اب میرا مولا کہتا ہے سلمان جا ہر مسجد کے اندر دیکھ ایک ممبر ہوگا۔ اب سلمان نے کیا دیکھا؟ سلمان نے کیا دیکھا؟ مومن دیکھے گا ہے۔ سلمان نے کیا دیکھا کہ ہر مسجد کے اندر ایک ممبر ہے، ہر ممبر کے اوپر علی کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ سلمان اس ممبر کے پاس گیا، کیا دیکھا؟ علی خطبہ دے رہے ہیں۔ سلمان اس ممبر کے پاس گیا تو کیا دیکھا؟ علی خطبہ دے رہے ہیں۔ یعنی 40 ممبر کے پاس جیسے ہی سلمان جاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ ہر ممبر پر علی کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ہر ممبر پہ علی کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ سلمان نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک جامع مسجد خالی تھی، سلمان کو موقع ملا، سلمان جا کے ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ سلمان جا کے ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ سلمان نے سوچا کہنے کا موقع مل جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں سلمان نے کیا دیکھا؟ علی چلے آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی سلمان نے دیکھا کہ علی چلے آ رہے ہیں، سلمان ستون کے پیچھے چھپا تھا۔ اب ایک مرتبہ میرا مولا جاتا ہے، جانے کے بعد ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں آدم تم بھی سنو، شیش تم بھی سنو، ایوب تم بھی سنو، نوح تم بھی سنو، ادریس تم بھی سنو۔ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے او ستون کے پیچھے ہوئے سلمان تو بھی سن، او ستون کے پیچھے
کہ وہ سلمان تو بھی سن، ایک وہ سلمان ستون سے باہر آ کے کہتا ہے مولا ہم نے کیا دیکھا 40 ممبر پر آپ تھے. مولا مسکرا کہتے کہتا سلمان تو عظمت میری جان رہا تھا نا، تو عظمت اور فضیلت میری جاننا چاہتا تھا. سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا معرفت تھی مجھے معرفت تھی آپ کی عظمت کی اتنی. اب سلمان کا خود کہنا یہ ہے تاریخ لکھ رہی، سلمان کا خود یہ کہنا ہے کہ سلمان دوڑتا ہوا اس دروازے کو ڈھونڈ رہا تھا جہاں سے وہ اندر آیا تھا. اب سلمان دوڑتے ہوئے جیسے اس دروازے کے پاس جاتا ہے، دروازے کو کھولنا تھا، کیا دیکھا دروازے کے باہر پھر علی کھڑے ہیں. جیسے ایک مرتبہ سلمان نے باہر دیکھا، دیکھنے کے بعد مولا کے قدموں پہ گیا، کہا مولا اگر اس سلمان کے اندر آپ کی محبت نہ ہوتی تو آج سلمان مسیری ہو جاتا. یعنی اگر معرفت اہل بیت نہ ہوتا مسیری ہو گیا ہوتا. پتہ ہے مسیری کسے کہتے ہیں؟ مسیری اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو خدا دے. سلمان کہتے ہیں مولا اگر آپ کی محبت لہذا انسان کے لیے بھی لازم ہے جی، اس لیے مولا کائنات کے فضائل اتنے ہیں کہ انسان سنتا سنتا عاجز ہو جائے. اتنے فضائل ہیں مولا کائنات کے ذات محترم، لیکن ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو لہذا مولا کائنات کا ذکر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے جی. مولا کائنات کا ذکر کرنا اتنا آسان ہے ہی نہیں. اس لیے علی کا ذکر وہ انسان کر ہی نہیں سکتا جس کے پیٹ کے اندر حرام غذا نہیں ہو جی. شرط ہے علی کا ذکر کرنے کے لیے، علی کا ذکر وہ صرف کرے گا جس کے پیٹ کے اندر صرف حلال غذا نہیں ہو، حرام نہیں. انسان جو بس کہتا ہے کہ ہم ان کے ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کرتے ہیں، اللہ نے تجھے توفیق ہی نہیں دی. تیرے پیٹ کے اندر مال حرام اتنا بھر چکا ہے کہ تیرے حلق سے علی اتر ہی نہیں رہا ہے جی. اگر حلق سے تیرے علی اتر جاتا تو آج یہ بحث اور مباحثے کی بات ہی نہ چلتی تو تم مان لیتا. عزیزان محترم، علی کا ذکر کرنے والے اچھا ایک چیز اور ہے، علی کا ذکر کرنے والے آپ کہیں پر بھی دیکھ لیجئے، یزید لاکھوں اگر کہیں پر موجود ہیں اور علی کا اگر ایک چاہنے والا ہے تو چوراہے پر کھڑے ہو کر فخر سے کہتا ہے کہ علی والے. ایک رہتا ہے 1000 یزیدیوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتا ہے میں علی والا ہوں، لیکن 1000 یزیدی ایک علی والے کے سامنے آ کے نہیں کہہ سکتے میں یزیدی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک علی والا ہزاروں کے درمیان کہہ دیتا ہے. عزیزان محترم، کبھی سوچا ہے کہ یہ طاقت ملی کہاں، یہ ہمارے اندر یہ قوت ملی کہاں سے؟ یہ اسی دودھ کا اثر ہے جو ہماری ماں نے ہم کو پلایا. دودھ کا اثر ہے عزیزان محترم جو ہماری ماں نے ہمیں گود میں لے کر پلایا. تو ہاں علی کا ذکر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس لیے علی کا ذکر روکنے کے لیے لوگوں نے بہت کوششیں کی. علی کا ذکر روکنے کے لیے لوگوں نے کوشش تو بہت کی، لیکن جس نے کوشش کی وہ تو مٹ گیا لیکن علی کا ذکر نہ مٹا. روکنے والا دنیا سے مر گیا، اس کے دادا پردادا سب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا نام و نشان نہ ملا، لیکن علی کا ذکر کرنے والا وہ آج بھی موجود ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے. عزیزان محترم، ہم نے تاریخ میں کیا دیکھا کہ ایک مولا کا ایسا چاہنے والا تھا صلوات اس کے بعد ابھی جلوس بھی نکلنا ہے. مجھے پتا ہے کہ کافی ابھی آپ سب کو ٹائم دینا ہے کہ علی کا ذکر کرنے والا ایسا انسان ہوتا ہے. عزیزان محترم غور کریے بات پر، علی کا ذکر کرنے والا انسان جس کے دل کے اندر علی کی محبت ہوتی ہے وہ سوائے خدا اور اہل بیت کے کسی سے نہیں ڈرتا، سوائے خدا اور اہل بیت سے کسی سے نہیں ڈرتا.
میں تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، مولا کا ایک ایسا چاہنے والا تھا، یہ واقعہ سننے کے بعد اس کو سوچیے، اپنے اندر اتاریے گا، اس لیے خطیب منبر پر بیٹھ کے صرف سنانے نہیں آتا، کیا کہنے جی آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ بنے اس طریقے سے۔ عزیزان محترم، مولا کا ایسا چاہنے والا جو نہ کسی بادشاہ سے ڈر رہا ہے، نہ کسی حاکم سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، اگر ڈر رہا ہے تو صرف خدا سے۔ سب سے بڑا تاریخ کہتی ہے، دیکھیں بادشاہ تو تاریخ کے اندر بہت ہے، لیکن ایسے ایسے ظالم تھے بادشاہ، اسی میں سے ایک ظالم بادشاہ کا نام تھا، حاکم کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ سنتا تھا کہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے قتل کر دو۔ اچھا، خدا کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں پر علی کا ذکر کرتے ہیں ہم کو ڈر نہیں ہے۔ بے شک ہم اس قوم یا اس ضلع میں زندگی اپنی گزار رہے ہیں، اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ہم کھلا آزادی کر رہے ہیں، کوئی خوف خطر نہیں ہے ہم کو۔ اگر عزیزان محترم آپ کو چھوٹی بات بتا کر آگے بڑھنے کی، اگر گورنمنٹ کا آرڈر یہ آ جائے کہ جو کوئی بھی علی کا ذکر کرے گا، ارے علی کا ذکر دور کی بات ہے، جو کوئی بھی صحابہ کا ذکر کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یقین مانیے جو مسجد کے اندر 24 گھنٹہ صحابہ کرتے رہتے ہیں نا، وہ بھی گھر کے اندر بیٹھ جائیں گے، پھر ان کی محبت وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ لیکن واحد علی والے ایسے ہیں جو چوراہے پر نکل کے کہیں ہم علی والے ہیں۔ خالی چھوٹا سا ایک آرڈر آ جائے کہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا، صحابہ کا ذکر نہیں کرنا، انسان گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارے ملک کے اندر ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، بہت سکون اور امن ہے۔ خیر، ایسا بادشاہ تھا حجاج بن یوسف جو یہ کہتا تھا جہاں کہیں بھی علی والے نظر آ جائیں اور علی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ جائیں، انہیں بندی بنا لو۔ انصاف سے بتائیے، اگر ایسا زمانہ ہمارے پاس اگر ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر ایسا دور ہمارے ساتھ گزرتا تو ہم کیا کرتے عزیزان محترم؟ لیکن یقین مانیے حقیقی جو شیعہ حیدر قرار ہے نا، وہ کسی بادشاہ سے نہیں ڈرا، نہ کسی حاکم سے ڈرتا ہے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ حجاج بن یوسف نے اعلان کروا دیا، چاروں طرف کا دیکھو، اگر کوئی بھی علی کا ذکر کرے گا یا علی کا ذکر کرتے ہوئے پکڑ گیا تو اس کی زبان کو کٹوا دینا۔ یعنی آج جو ہم ممبر پر بیٹھ کر، ہم نیچے سے بیٹھ کر علی کا ذکر اتنی آسانی سے سن لیتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنے کتنی قربانی دی ہے۔ اب عزیزان محترم، حجاج بن یوسف کا یہ کہنا تھا، اس کے غلاموں نے تمام جگہ پر یہ اعلان پہنچا دیا کہ دیکھو حجاج کا یہ اعلان ہوا ہے کہ علی کا ذکر کہیں پر نہیں ہونا چاہیے، اگر جس کو بھی پکڑ لیا علی کا ذکر کرتے ہوئے تو اس کی